السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ محترم ناظرین، ہم نے آپ کی خدمت میں کل حدیث قریب پر ایک تبصرہ کیا تھا اور ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اس حدیث قریب پر ہم اپنی جانب سے تبصرہ نہ کرتے ہوئے علماء کے تبصروں کا ذکر کریں گے، اور ہم نے ویسے ہی آپ کو بتایا کہ علامہ امام ابن قدامہ اور علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا یہ آپ نے بغور سن لیا۔ آج ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کا حل کس طرح کیا جائے۔ آئیے قرآن مقدس کی اس آیت کی روشنی میں اس مسئلے کا بھی حل تلاش کر لیتے ہیں، اور حدیث قریب پر امام ابن قدامہ المقدسی کا مزید تبصرہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ انہوں نے المغنی لابن قدامہ جلد 4 صفحہ 328 پر یہ بات نقل کی ہے، حدیث قریب پر تبصرہ کرتے ہوئے، وَإِذَا رَأَى الْهِلَالَ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ جَمِيعَ الْبِلَادِ الصَّوْمُ، وَهَذَا قَوْلُ اللَّيْثِ وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ كَانَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ مَسَافَةٌ قَرِيبَةٌ لَا تَخْتَلِفُ الْمَتَالِعُ لِأَجْلِهَا كَبَغْدَادَ وَالْبَصْرَةِ لَزِمَ أَهْلَهُمَا الصَّوْمُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي أَحَدِهِمَا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا بُعْدٌ كَالْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ وَالشَّامِ فَلِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ، وَرُوِيَ عَنْ إِكْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ القاسم وسالم وإسحاق لما روى كريب قال قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال ليلة فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت نعم، ورآه الناس وصاموا وسام معاوية، فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فقلت ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم۔ قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، ولنا قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال له الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال نعم، وقوله للآخر لما قال له ماذا فرض الله علي من الصوم؟ قال شهر رمضان، وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات، فوجب صومه على جميع المسلمين، ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين ووقوع الطلاق والإيتاق ووجوب النذور وغير ذلك من الأحكام، فيجب صيامه بالنص والإجماع، ولأن البينة العادلة شهدت برؤية الهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلدان۔ المغنی لابن قدامہ اور غازی عزیر صاحب کی کتاب رؤیت ہلال صفحہ 149 اور صفحہ 148۔ علامہ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی بلد کے لوگ ہلال دیکھ لیں تو تمام بلاد پر، تمام ممالک پر روزہ لازم ہوگا۔ یہ قول امام لیث اور بعض اصحاب شافعی
رحمہ اللہ کا ہے، ان میں سے بعض کا قول ہے کہ اگر دو شہروں کے درمیان اتنی قریبی مسافت ہو کہ اس کے سبب مطالع مختلف نہ ہوں، مثلا بغداد بصرہ، تو ان میں سے کسی ایک شہر کی رویت ہلال سے دونوں شہر والوں پر روزہ لازم ہے، لیکن اگر ان کے درمیان عراق، حجاز اور شام جیسا بعد یعنی دوری ہو تو ہر اہل بلد کی رویت انہی کے لیے معتبر ہوگی۔ یہ اصحاب شافعی میں بعض لوگوں کا قول ہے۔ اور اکرمہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے کہا لکل آل بلد رویتہم، یہ مذہب قاسم، سالم اور اسحاق رحمہ اللہ کا ہے، کیونکہ قریب سے مروی ہے کہ پھر حدیث قریب نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی نے اسے حدیث حسن صحیح غریب قرار دیا ہے، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ قریب نے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ میں ملک شام آیا اور ہلال رمضان نکل آیا اور میں ملک شام میں ہی تھا، بس ہم نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا۔ پھر مہینہ کے آخر میں مدینہ آیا تو مجھ سے ابن عباس نے سوال کیا، پھر چاند کا ذکر کیا۔ ایک رات تو انہوں نے فرمایا تم نے چاند کب دیکھا؟ تو میں نے کہا ہم نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا۔ تو فرمایا کیا آپ نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا؟ میں نے کہا ہاں، اور لوگوں نے بھی دیکھا اور روزہ رکھا، اور معاویہ نے روزہ رکھا۔ تو فرمایا لیکن ہم نے چاند دیکھا ہفتے کی رات کو، تو برابر ہم روزہ رکھیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں۔ تو قریب نے کہا کیا آپ معاویہ کی رویت اور ان کے روزے کا اعتبار نہ کریں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی طرح حکم دیا ہے۔ روایت کیا ہے اس کو امام مسلم نے اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے۔ اب علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلیل ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی جو تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اس میں جو حکم ہے وہ حکم عام ہے، جیسا کہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور ایک اعرابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھنا کہ اللہ امرک ان تصوم ھذا الشہر من السنہ، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس مہینے سال کے اس مہینے کا روزہ رکھیں؟ اور آپ کا جو ہے اس بات میں نعم فرمانا یعنی ہاں کہنا۔ نیز دوسرے اعرابی کا آپ سے یہ سوال پوچھنا کہ ماذا فرض اللہ علیہ من الصوم، یعنی آپ سے یہ سوال پوچھنا اور آپ کا جواباً شہر رمضان فرمانا بھی ہماری دلیل ہے۔ مسلمانوں کا ماہ رمضان کے روزوں کے وجوب پر اجماع ہے۔ جب ثقات کی شہادت سے ثابت ہو جائے کہ یہ دن ماہ رمضان کا ہے تو تمام مسلمانوں پر اس دن روزہ واجب ہے، چونکہ ماہ رمضان 2 ماہ کے ہلالوں کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے۔ پر جب ثابت ہو جائے کہ اس دن اس ماہ کا ہے تو یہ دن دوسرے تمام احکام مثلا قرض کی ادائیگی، طلاق کے وقوع، عتاق اور وجوب النظر وغیرہ میں بھی معتبر ہوگا۔ نص اور اجماع کی بنا پر اس دن کا روزہ واجب ہے جبکہ شہادت مل جائے، اور اس لیے بھی کہ عادل گواہ نے رویت ہلال کی گواہی دے کر دلیل قائم کر دی ہے، لہذا روزہ واجب ہوا۔ جس طرح اس روز ان ولدان پر روزہ واجب ہے جو شہر کے آس پاس ہوں، اسی طرح تمام بلدان پر، تمام ممالک پر، تمام شہروں پر روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ یہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ اب علامہ شیخ امام محمد الشوکانی کیا کہتے ہیں؟ وقال الشوکانی فی النیل بعد نقل الاقوال وعلم ان الحجۃ انما ہی فی المرفوع من روایت ابن عباس لا فی اجتہادہ الذی فہم عنہ الناس، والمشار الیہ بقولہ ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو قوله فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، والامر القائم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو ما اخرجه الشیخان وغیرهما بلفظ لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا عدة 30، وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد
أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم لأنه إذا رآه آل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم۔ سنن ابی داؤد جلد 6 کتاب الصیام باب 9 صفحہ 326 حدیث نمبر 2330۔ اس بات سے وقد تمسک بحدیث قریب هذا من قال انه لا يلزم آل بلد رؤیت آل بلد غیرها وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب ذکرها صاحب الفتح، احدها انه يعتبر لآل كل بلد رؤیتهم ولا يلزمهم رؤیت غیرهم، حکاہ ابن المنذر وعن اکرمہ والقاسم ابن محمد وسالم واسحاق وحکاہ الترمذی عن اہل العلم ولم يحكي سواه وحكاه الماوردي وجعل للشافعية، وثانيها أنه لا يلزم آل بلد رؤية غيرهم إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع۔ قال ابن الماجشون وثالث أنها إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر، قاله بعض الشافعية واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب، وحكاه البغوي عن الشافعي وفي ضبط البعد أوجه أحدها اختلاف المكان قطع به العراقيون والصيد لاني وصححه النبوي في الروضة وشرح المهذب، ثانيها مسافة القصر قطع به البغوي وصححه الرافعي والنبوي، ثالثها باختلاف الأقاليم حكاه في الفتح، رابعها أنه يلزم أهل كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم، حكاه السرخسي، خامسها مثل قول ابن الماجشون المتقدم، سادسها أنه لا يلزم إذا اختلفت الجهتان ارتفاعا وانحدارا كان يكون أحدهما سهلا والآخر جبلا أو كان كل بلد في إقليم، حكاه المهدي في البحر عن الإمام يحيى والهادوية، وحجة أهل هذه الأقوال حديث قريب هذا، ووجه الاحتجاج به أن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام، وقال في آخر الحديث هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر، وعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهمه عنه الناس، والمشار إليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله فلا نزال نصوم حتى نکمل 30۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نین الاوطار جلد 3 میں صفحہ 118 اور صفحہ 119 پر یہ بات بیان کی ہے۔ قریب کی اس حدیث سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ایک ملک کی رویت دوسرے ملک والوں کے لیے کافی نہ ہوگی، یعنی ہر ملک کے لیے الگ الگ رویت کا اعتبار ہوگا۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور یہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، جس کا ذکر علامہ ابن حجر نے اپنی مشہور کتاب فتح الباری میں ذکر کیا ہے۔ اب ہم بتائیں گے آپ کو ان عبارتوں کے ترجمے کے بعد اور اس کے ذکر کے بعد کہ لوگ کتنے مذاہب میں تقسیم ہوئے اور کتنے مذاہب کے اندر بٹے اس روایت کی بنیاد پر۔ آخر جو لوگ اس روایت سے دلیل اختیار کرتے ہیں ان سے ہمارا یہ سوال ہوگا کہ آپ اس روایت میں جو 9 فرقے بنتے ہیں ان 9 فرقوں میں سے کون سے فرقے سے آپ کا تعلق ہے، کون سے مذہب سے آپ کا تعلق ہے، یہ بات بھی ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ لہذا اب آپ کو ان عبارتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مختلف مذاہب کی تفصیل اور حدیث قریب پر علامہ شوکانی کا بے لاگ تبصرہ۔
وہ کہتے ہیں ہر ملک کے رہنے والوں کے لیے اسی ملک کی رویت کا اعتبار ہوگا، ایک قول یہ ہے، دوسرے ملک کی رویت ان پر لازم نہ ہوگی۔ اس کو ذکر کیا علامہ ابن منذر نے، اکرمہ نے قاسم ابن محمد اور سالم اور اسحاق سے روایت کرتے ہوئے۔ اسی طرح اس قول کو ذکر کیا ہے امام ترمذی نے، علماء سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بیان کیا۔ کسی بھی ملک پر دوسرے ملک کی رویت لازم نہیں نہ ہوگی مگر یہ کہ امام اعظم کے نزدیک یہ رویت محقق طور پہ ثابت ہو جائے۔ اس صورت میں ایک ملک کی رویت تمام لوگوں پر لازم ہو جائے گی، اس لیے کہ تمام ملک اس کے حق میں ایک ملک کی طرح ہوں گے، تو اس ایک ملک کا حکم تمام ملک میں نافذ ہوگا۔ یہ قول ابن ماجشون کا ہے۔ اگر ملک قریب قریب واقع ہیں تو سب کا حکم ایک ہوگا، اور اگر دور دور واقع ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک واجب نہیں، یعنی ایک ملک کی رویت دوسرے ملک پر واجب نہیں، اس کے قائل کچھ شوافع ہیں۔ واجب ہے کہ ایک ملک کی رویت دوسرے ملک والوں پر ماننا واجب ہے، اس کے قائل ابو طیب اور کچھ لوگ ہیں۔ اس کو علامہ بغوی نے امام شافعی سے ذکر کیا ہے، اور دوری کی حد متعین کرنے کے مختلف اسباب ہیں۔ مطالب کا مختلف ہونا، جس کے قائل عراقی علماء اور سیدلانی ہیں، جسے صحیح قرار دیا ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ اور شرح المہذب میں۔ قصر کی مسافت، جس کے قائل علامہ بغوی ہیں، اسے صحیح قرار دیا ہے علامہ رافعی اور نووی نے۔ ملکوں کا مختلف ہونا، جسے علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں بیان کیا ہے، ہر ملک کی رویت دوسرے ملک والوں پر اس وقت لازم ہوگی جب دوسرے ملک والوں سے بغیر کسی عارض و سبب کے چاند کے مخفی و پوشیدہ رہنے کا تصور نہ ہو، جسے نقل کیا علامہ سرخسی نے علامہ ابن ماجشون کے گزشتہ قول کی طرح۔ ایک ملک کی رویت دوسرے ملک کے لیے لازم نہ ہوگی جب دونوں ملکوں کی جہت ارتفاع اور جہت انحدار مختلف ہوں، مثلا ایک ملک پستی میں ہو اور دوسرا ملک بلندی پر ہو۔ اسے نقل کیا ہے علامہ مہدی نے البحر میں اور امام یحییٰ اور حادویہ سے، اور یاد رہے کہ ان تمام اقوال کے قائلین کی دلیل صرف یہی قریب کی حدیث ہے۔ اب آپ کو یقیناً یہ بات پتہ چل گئی ہوگی کہ علامہ ابن قدامہ مقدسی کا کیا خیال ہے، اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اور یہ اشارہ دے رہے ہیں اس طرف کہ یعنی ایک ملک میں اگر رویت ثابت ہو جائے تو تمام ملکوں پر اس رویت کو ماننا لازم ہوگا، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحدید متعین نہیں فرمائی، آپ نے کوئی حد بندی نہیں کی، لیکن علماء اس حدیث قریب کی وجہ سے اختلاف میں پڑ گئے، اور اختلاف اتنا شدید ہوا کہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اور علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس میں 6 یا 9 فرقوں کا وجود ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس روایت سے 9 اور 8 یا 6 فرقوں کا وجود ہو جائے، اس روایت کو کہاں تک تسلیم کیا جا سکتا ہے اور اس پر کہاں تک عمل کیا جا سکتا ہے۔ پھر نوعیت بھی بالکل تبدیل ہے، یعنی اس روایت کے اندر یہ حکم کہیں نہیں ہے، یہ تو محدثین کی اور اہل فقہ کی الگ الگ رائے ہیں، وہ الگ الگ رائے دے رہے ہیں کہ ایسا کیا جائے کہ ویسا کیا جائے، کہ قریب کی مانی جائے دور کی نہ مانی جائے، دور کی بلا کسی تحدید کے دور کی بھی مانی جائے، قریب کی بھی مانی جائے۔ اس طرح کے بہت سارے اقوال ہم کو ملتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اتنے سارے اقوال جب ہم کو ملتے ہیں تو اب ہم کون سے قول پر عمل کریں؟ امت اختلاف کے اندر مبتلا ہو گئی، اور یہ امت جو ہے اختلاف کے اندر بڑھ گئی، یہاں تک کہ اس نے روزے کے مسائل میں بھی اختلاف کر لیا۔ اب اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ اس اختلاف کا حل یہ ہے کہ جس کا قول اللہ کے قول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مطابق اور تطابق رکھتا ہو، موافقت رکھتا ہو، اس کے قول کو تسلیم کیا جائے، اور جس کا قول اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے غیر مطابق ہو، اس تمام قول کو جو ہے رد کر دیا جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اختلاف سے بچ کر اتحاد کی طرف اللہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب امت مسلمہ کو اللہ اپنی عیدین کے موقعوں پر اور اپنے روزوں کے موقع پر اتحاد و اتفاق کا
پورے عالم کے مسلمانوں کو مظاہرہ کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کل ہم بتائیں گے کہ 8 فرقوں یا 6 فرقوں میں کیسے یہ بٹ گئے اور جس کا ذکر کس نے کیا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کس طرح تطبیق دے دیتے ہیں اور کس طرح اظہار خیال کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کس طرح حدیث کے تطابق میں بات کرتے ہیں. اور علامہ عثیمین اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کیا کیا اقوال بیان فرمائے ہیں، اس کی بھی آپ کے سامنے تفصیل انشاءاللہ رکھی جائے گی. میں نے حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ ساری باتیں رکھ دی ہیں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ علامہ نواز صدیق قاسم خاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کیا تبصرہ کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.